السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا سيدنا شفينا مولانا بات جان جاتی ہے، سنتے ہیں جان جاتی ہے، عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے سے جان میں جان آتی ہے۔ صدر جلسہ نقیب ملت بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی صاحب، رکن پارلیمنٹ و صدر کل مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، سابقہ اراکین بلدیہ، علماء کرام، مشائخ نظام، میرے عزیز بزرگ اور دوستو، آپ تمام حضرات اس سے اچھی طرح واقف ہے کہ ابھی میں نے جس چیز کی آپ کے سامنے تلاوت کی وہ خدا کا کلام یعنی قرآن مجید ہے، اور اسے بھی ناشنا نہیں کہ آج آپ ہم کل مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام جو ہر سال اس ماہ مبارک کے مقدس مہینے میں جلسہ یوم القرآن کا جو جا رہا ہے، جو اس کے بانی جسو فخر ملت سالار ملت کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے نقیب ملت کی بھی صدارت میں، سرپرستی میں شہر کے مختلف مقامات پر جلسہ یوم القرآن کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ وقت زیادہ ہو چلا ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اکثر و بیشتر جیسا آپ سے مخاطبت کا موقع ملتا ہے، آپ کو اور مجھ کو جیسو صدر جلسہ کا خصوصی خطاب جیسو ہم کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ یقیناً رمضان المبارک کے آخری گھڑیاں ہے، یہ ایسا رحمت والا برکت والا مہینہ، دوزخ کی آگ سے نجات والا مہینہ ہے، اور مقدس ماہ مبارک میں پروردگار عالم نے قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب کو نازل کیا جو ساری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی ہے، کھلی دلیل ہے، قانون خداوندی ہے، دستور اسلام ہے، ضابطۂ کی نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی ہے کہ بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن ان تمام نشانیوں میں جو روشن نشانی ہے، کھلی دلیل ہے، یہ وہ قرآن مجید ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو معجز اعظم قرار دیا، میرے آقا نے معجز اعظم قرار دیا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے سابقہ انبیاء کرام کو بھی معجزے عطا کیے تھے، جن کو دیکھ کر ان کی قوم کے لوگوں نے ایمان لایا، لیکن مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن مجید ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ قیامت کے روز میرے متبعین کی تعداد، میرے امتیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو۔ اس بخاری شریف کی حدیث سے ایک بات واضح ہو کر آ گئی کہ انبیاء سابقین کو بھی پروردگار عالم نے معجزے عطا کیے تھے، لیکن وہ معجزے موقتی اور عارضی تھے جن کا اثر ہوا اور ہو کر ختم ہو گیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ ابدی معجزہ ہے، وہ دائمی معجزہ ہے، جس کا اثر آج سے 1400 سال آج مختصراً یہ کہ بھائی تمام سابقہ انبیاء کرام کو پروردگار عالم نے معجزہ
عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ یعنی 17 معجزے عطا کیے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پروردگار عالم نے بے شمار جیسو معجزے عطا کیے. میرے آقا کے انگلی کے اشارے پر جیسو چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بھی معجزہ، میرے آقا کی دعا پر ڈوبا اور سورج کا پلٹ کے آنا بھی معجزہ. ایسا بے شمار. میرا ایمان و عقیدہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ اپنے آپ میں معجزہ، نہ صرف معجزہ ہے بلکہ معجزوں کا سمندر ہے. لیکن ان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معجزوں میں جو معجز اعظم جس چیز کو قرار دیا وہ وحی الہی یعنی قرآن مجید ہے، اور آج بھی معجزہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے لوگ جیسے قرآن کی آیتیں سن کر جیسے مشربہ اسلام ہوتے تھے، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی قرآن کے پیغام سے، صاحب قرآن کی سیرت سے متاثر ہو کر لوگ جیسو داخل ہو رہے ہیں. آج اللہ کے فضل و کرم سے اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام، تو مذہب اسلام ہے. لوگ آج بھی متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اس کی حقانیت کو لوگ مان رہے ہیں، صاحب قرآن کی سیرت کو جیسو لوگ مان رہے ہیں، لوگ جیسو دائرہ اسلام میں. اس واسطے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کتاب کے ذریعے مجھے قیامت کے روز میرے متبین کی تعداد، میرے امتیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب مجھے میں دیکھتا کیا ہوں، بعض نبی کے پیچھے چلنے والے 200 ہے، بعض کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں ہے. لیکن جیسا مجھے اجتماع نظر، لوگوں کی بھیڑ نظر آئی تو میں یہ سمجھا کہ یہ میری امت ہوگی. کتاب باری تعالیٰ بھی آپ کی امت نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر اس کے بعد لوگوں کا اجتماع نظر آیا تو میں یہ سمجھا کہ میری امت ہوں گی. تو خطاب باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ حبیبی آپ کی امت نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. وہاں پر خطاب باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ حبیب اس جانب نظر اٹھا کر دیکھے. اس جانب میں نظر اٹھا کر دیکھتا کیا ہوں کہ شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک انسانی سروں کے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے، غلام محمدی نظر آتے ہیں. وہاں پر خطاب باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ابھی بھی آپ کی امت، یہ آپ کی امت ہے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اسلام دنیا کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قبضے میں پھیل چکا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ آج بھی جاری ہے، تا قیامت جاری و ساری رہے گا. لوگ قرآن کے پیغام سے، تعلیمات سے اور صاحب قرآن کی سیرت سے متاثر ہو کر جیسے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. آخر میں ایک گزارش رکھتے ہوئے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ آخری دہا ہے اور آخری دہا مخصوص ہے تلاش شب قدر. تلاش ہے شب قدر. اس آخری دہے میں شب قدر جیسی بابرکت رات کو پوشیدہ رکھا گیا، چھپا دیا گیا، حکم دیا گیا کہ لوگوں شب قدر کو تلاش کرو. کب تلاش کرو؟ رمضان مبارک کے آخری دہے کی تاخراتوں میں سے تلاش کرو. تاخراتیں کون سی؟ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں اور 29ویں ہے. ان راتوں میں سے 2 تاخراتیں گزر چکی، 21ویں اور 23ویں گزر چکی ہے، اور 3 تاخراتیں آنے والی ہے. ان راتوں میں شب قدر کو چھپا دیا گیا، پوشیدہ رکھا گیا، حکم دیا کہ لوگوں شب قدر کو تلاش کرو. باقی کون سے؟ 25ویں ہے، 27ویں ہے اور 29ویں رات ہے. ہو سکتا گئے سو راتوں میں ہو یا آنے والی راتوں میں ہو، لیکن ان تاخراتوں کو ہم عبادتوں میں گزارنا مشہور قول ہے، اجماع بھی ہے اس بات پر کہ ہو سکتا ہے کہ شب قدر جسو 27ویں شب ہو سکتی ہے، لیکن تعین نہیں کیا گیا. تعین نہیں کیا گیا، حکم دیا گیا کہ لوگوں شب قدر کو تلاش کرو. لیکن ہندوستان اور پاکستان میں یہ رائج ہو چکی ہے روایت کہ ہم 27 کو جیسو شب قدر مناتے ہیں. یقیناً منائیے بھائی، لیکن میں نوجوانوں سے خواہش کروں گا کہ شب قدر جیسو جاگنے کی رات نہیں ہے، جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات.
جاگنے کی رات اوروں کی ہوتی ہے، جہاں پر 2 کی جگہ 3 شو ہو جاتے، 3 کی جگہ 4 شو ہو جاتے ہیں. ان کا مقصد جاگنا ہے. ان کا مذہب ان کے ساتھ بھائی، ان کا دین ان کے ساتھ، لیکن میرا مذہب میرے ساتھ. لیکن میرے جاگنے کی رات نہیں ہے، میری جیسو عبادت کی رات ہے. میں نوجوانوں سے خواہش کروں گا کہ نوجوانوں خصوصی طور پر جیسو اس رات بہتر ہے کہ گھر میں رہے. اگر باہر نکلنا ہے تو اپنے سجدوں سے، اپنے نمازوں سے، اپنی مساجدوں کو آباد رکھنا، شاد رکھنا. بازار آباد نہیں دکھ باعث خصوصی گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ بھائی، لوگوں کے لیے زحمت مت بنیے، کیونکہ رحمت والی رات ہے، رحمت والا مہینہ ہے، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے. تو لوگوں کے لیے زحمت مت بنیے، خود اپنے لیے جیسو زحمت مت بنیے جیسو، اور اپنے والدین کے لیے زحمت بن. رات کو جو سو جاگنا نہیں ہے بلکہ عبادت کرنا ہے، اور جتنا بھی ممکن ہو سکے عبادت کرنا ہے، کیونکہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب پروردگار عالم 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر و افضل قرار دیا ہے. ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے. ممکن ہو کہ آئندہ جمعہ مل سکے یا نہ مل سکے، ہو سکتا ہے کہ یہی الوداع جمعہ ہو جائے. اگر ممکن ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر جیسو 30 چاند ہو جائے تو آئندہ جمعہ بھی ملے گا. اب روایتوں میں آتا ہے کہ چاند 29 ہو یا 30 ہو، پروردگار عالم اپنے فضل سے 30 کا ثواب دیتا، 30 کا ثواب دیتا ہے. اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جس میں سے جیسو 9 رمضان ہے، جس میں سے 7 30 تھے اور 2 29 تھے. چاند 30 ہو یا 29 ہو، 30 کا جیسا ہمیں ثواب ملتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لمحے کو، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت الہی میں گزارنا ہے. دعا ہے کہ اس بیان شریف کو قبول فرمائے. اے باری تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں، نعمتوں سے مالا مال فرما. اے باری تعالیٰ ہم سب کو شب قدر عطا فرما. اے باری تعالیٰ شب قدر کی رحمتیں، برکتیں، نعمتوں سے مالا مال فرما. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.